کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کے تعلق سے کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی آمد کیسے ہوئی۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے، اور اس لیے بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف اشاروں میں بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے اسلام کا اور مسلمانوں کا تعارف بھارت میں جو ہے وہ تاجروں کے ذریعے سے ہوا، اور زیادہ تر تاجر جو آیا کرتے تھے وہ ساحلی علاقوں میں آتے تھے، تو ساحلی علاقوں میں اسلام اور مسلمانوں کا تعارف ہوا، اور مسلمان اس علاقے میں آئے اور ان کی کالونیاں بنی اور وہ وہاں بس گئے۔ یہ ساحلی علاقے کیرلا سے لے کے جو ہے کرناٹک، ویسٹرن کرناٹک کا ساحل، اور پھر کونکن، موجودہ زمانے میں جو بمبئی کا ساحل ہے وہ، اس کے بعد پھر جو ہے گجرات کا ساحل اور سندھ کا ساحل، یہ پورا جو کوسٹل بیلٹ ہے بحر عرب کا، اس پر جو ہے تاجر آئے، اور ان تاجروں میں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں تو قطعیت سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے صحابی تھے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا، اور کیرلا میں قیصر کوٹ میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اور تابعین میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گجرات سے لے کے کیرلا تک جگہ جگہ جن کی قبریں موجود ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کیرلا کے ساحل پر ایک مسجد ہے، قدیم ترین مسجد بھارت کی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں بن چکی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی، اور وہ جو مسجد ہے وہ 628 یا 629 عیسوی میں بنی، یعنی 3-4 سال قبل حضور کی وفات سے۔ تو یہ ساحلی علاقوں میں جو اسلام آیا وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا، اور ان تاجروں میں کچھ صحابی اور تابعین تھے، اور وہ ہندوستان میں آئے، یہاں پہ اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی، یہاں کے مقامی لوگ بھی مسلمان ہوئے اور وہ بھی یہیں بس گئے، ان کی کالونیاں بنی یہاں پر باقاعدہ، اور اس طرح سے اسلام کا تعارف بھارت کے اندر ہوا۔ دوسرا جو طریقہ تھا اسلام اور مسلمانوں کو بھارت میں متعارف کرانے کا، وہ مسلح جد و جہد تھی۔ چنانچہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلی بار مسلمانوں کی افواج بھارت میں آئیں۔ عمان کے جو گورنر تھے حضرت سعد بن آس، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فوج لے کر بمبئی کا جو ایک علاقہ ہے چیمبور کے ساحل پر اترے۔ اس زمانے میں بمبئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے دیہات رہے ہوں گے۔ وہیں سے وہ اترے، کچھ رہے کچھ دن، اور پھر واپس چلے گئے۔ کوئی بڑی جھڑپ اور جنگ نہیں ہوئی۔ یہ سب سے پہلی شہادت ہے جو مسلح گویا کہ افواج کے بھارت میں آنے کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم اپنی فوج لے کے بھارت میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 80 سالوں کے بعد، حضور کی وفات کی۔ اور جو آج موجودہ پاکستان ہے پورا وہ، اور بھارت میں گجرات کے کچھ علاقے، وہ محمد بن قاسم نے اپنے 3-4 سال کے عرصے میں فتح کیے۔ اور وہاں پہ ایک شہر بھی بسایا جس کا نام منصورہ تھا، جو مسلم ہندوستان کا کیپٹل تھا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو بعد میں دوسرے خلیفہ نے واپس بلا لیا تھا، چنانچہ وہ فتوحات کا سلسلہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد وہ جو حکومت وہاں تھی اس کا تعلق مسلمانوں کی مرکزی حکومت سے بھی کمزور پڑتا چلا گیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور وہ دوسری باطلی تحریکات سے متاثر ہوئے لوگ وہاں کے۔ ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھی صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے بھارت پر حملے شروع کیے،
اور اس میں صحیح جو تاریخی روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی ابتدا سلطان محمود غزنوی کی طرف سے نہیں ہوئی، جنگ کی ابتدا ادھر سے ہی ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے جو موجودہ پاکستان کا علاقہ ہے اس پر عملاً اپنا کنٹرول قائم کیا اور وہ غزنی حکومت کا ایک اسٹیٹ بن گیا، اور باقی جو ہندوستان ہے اور ہمارا بنگلہ دیش کا علاقہ، اس میں اس پورے علاقے میں محمود غزنوی کے بہت حملے ہوئے، اور مورخین کہتے ہیں کہ کسی بھی حملے میں محمود غزنوی جو ہے ناکام نہیں ہوا، ہمیشہ اس کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی ان کوششوں کے نتیجے میں پورے بھارت میں موجودہ اگر ہم دیکھیں تو یعنی پنجاب، ہریانہ اور راجستھان اور دلی، ایم پی، یہاں تک کہ اڑیسہ تک اور بنگال تک اسلام کا تعارف ہوا، لیکن عملاً کنٹرول جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا موجودہ پاکستان پر تھا۔ اس کے محمود غزنوی کی وفات کے تقریباً 100 سالوں کے بعد پھر دوبارہ سے سلطان شہاب الدین کے ذریعے سے یہاں پر فوجی ایکشن ہوا۔ سلطان شہاب الدین اور اس کے جو نامور جنرل تھے قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی، انہوں نے مسلمانوں کی فتوحات کو موجودہ بنگلہ دیش تک وسیع کیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد ہندوستان میں پہلی مسلم حکومت، آزاد مسلم حکومت قائم ہو گئی، اور پہلا بادشاہ جو بنا وہ قطب الدین ایبک تھا، جو شہاب الدین غوری کا غلام تھا اور اس کا وہ ایک جنرل بھی تھا۔ قطب الدین ایبک سے جو شروعات ہوئی ہندوستانی حکومت کی، تو یہ 100 سال جو شروع کے ہیں، اس کو ہمارے ہسٹورین غلام خاندان کی حکومت کہتے ہیں۔ یہ کوئی ایک خاندان نہیں تھا، اس میں آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات ہوئے، لیکن یہ کہ یہ سارے سلطان جو ہے غلام تھے۔ قطب الدین ایبک جو ہے وہ شہاب الدین کا غلام تھا، اور اس کے بعد جو ہے بلبن قطب الدین ایبک کا غلام تھا، یہ سب آپس میں غلام تھے، ان میں آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، تو ہمارے مورخین اس کو ایک خاندان مانتے۔ غلام خاندان کے بعد خلجی خاندان کی حکومت ہوئی، ابھی اس میں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے پچھلے سال ہندوستان میں کافی ہنگامہ رہا، علاؤالدین خلجی کے نام پر ایک فلم بھی بنی، بہت چرچا کا وشے رہا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ تو خلجی خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ خلجی خاندان نے فتوحات کو ساؤتھ کی طرف وسیع کیا، موجودہ جو راجستھان اور گجرات ہے اور نیچے مہاراشٹر تک مسلمانوں کی فتوحات وسیع ہوئی۔ خلجی خاندان کے بعد تغلق خاندان کا دور آیا، اور تغلق خاندان نے ساؤتھ میں جو فتوحات تھیں ان کو استحکام بخشا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جو محمد تغلق تھا، اس نے جو ہے دولت آباد کو اپنا کیپٹل بنایا، کیونکہ ساؤتھ میں مسلمانوں کا جو قبضہ تھا وہ بار بار وہاں بغاوت ہوتی تھی اور وہ کمزور پڑ جاتا تھا، دلی بہت دور تھا، تو جو ہے محمد تغلق نے دولت آباد کو، جو آج کل اورنگ آباد کے پاس میں ہے، اس کو جو ہے اپنا کیپٹل بنایا تاکہ ساؤتھ میں مسلمانوں کی حکومت کا استحکام ہو جائے۔ تغلق خاندان کے جو آخری فرمانروا تھا، اس کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ تیمور لنگ نے بھارت پر حملہ کیا، اور تیمور لنگ کے حملے کے نتیجے میں بھارت میں کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ دلی اور پنجاب کے علاقے میں، دلی، ہریانہ، پنجاب اور پاکستان کا پنجاب، یہ جو ویسٹرن بیلٹ تھا، اس میں تو تیمور لنگ کا جو گورنر تھا بعد میں خضر خان، اس کی حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت کو سید خاندان کی حکومت کہا جاتا، جو دلی سے لے کے پاکستان تک وسیع تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں الگ الگ حکومتیں تھیں۔ مثال کے طور پہ یو پی اور بہار میں شرقی سلطنت تھی، جس کا کیپٹل جونپور تھا، آج بھی جونپور میں اس کے جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی عظیم سلطنت تھی۔ اٹالہ مسجد ہے، وہاں کی جامع مسجد ہے، تو شرقی سلطنت تھی یو پی بہار کے اندر۔ اسی طرح سے بنگال میں
اور بنگلہ دیش کے علاقے میں ایک الگ سلطنت تھی. جو موجودہ مہاراشٹر ہے، کرناٹک اور آندھرا اور تمل ناڈو کے بہت سارے علاقے، اس میں ایک الگ آزاد حکومت تھی جس کو بہمنی سلطنت کہتے ہیں. اس طرح کشمیر میں ایک الگ حکومت تھی مسلمانوں کی، گجرات میں ایک الگ حکومت تھی، اور گجرات کی حکومت بہت مضبوط اور پائیدار تھی، اور اسلام پسند لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے. اس طرح مالوا میں ایک الگ حکومت تھی. تو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ الگ حکومتیں تھیں. لیکن دلی اور دلی سے ویسٹ میں جو پنجاب اور پاکستان کا علاقہ تھا، اس میں سید خاندان کی حکومت رہی. سید خاندان پہ جب زوال آیا تو لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی. لودھی خاندان کا جو آخری فرما روا ہوا ابراہیم لودھی، اس کے زمانے میں شاہ ظہیر الدین بابر نے بھارت پر حملہ کیا، اور یہ حملہ بھی جو ہے ہندوستان کی دعوت پر ہی ہوا. ہندوستان کے ہی لوگوں نے اس کو بلایا، اور وہ ان میں بلانے والوں میں مہارانا سانگا جو رانا پرتاپ کا دادا تھا، اس نے دعوت دی تھی. ظہیر الدین بابر جب ہندوستان آیا تو اس کی جنگ جو پہلے اس سے ہوئی ابراہیم لودھی سے، اس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر کو فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد جنگ جو ہے مہارانا پرتاپ کے دادا رانا سانگا سے بھی ہوئی، اس میں بھی ظہیر الدین بابر کو فتح ہوئی. اور پھر وہ بابر نے جو ہے نہ صرف یہ کہ موجودہ پاکستان اور پنجاب، ہریانہ اور گجرات، یہ راجستھان، اور اس کے بعد یو پی، بہار اور بنگال تک اپنی فتوحات وسیع کر دیں. چند سالوں کے اندر پورا ناردرن انڈیا، بنگال سے، بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان تک وہ مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بابر کا انتقال ہوا، اور ہمایوں جب بادشاہ بنا تو اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف گویا کہ ہتھیار اٹھائے. اس خانہ جنگی کا فائدہ جو ہے شیر شاہ سوری نے اٹھایا، اور ہمایوں کو ملک سے باہر کر دیا، اور شیر شاہ نے پورے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی. یہ حکومت شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے تک رہی، 15 سال اور تقریباً. لیکن اس کے بعد پھر ہمایوں واپس آیا ایران کی مدد سے، اور اس نے اپنے ناردرن انڈیا میں اپنی حکومت دوبارہ قائم کی. اور اس کی حکومت قائم ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اچانک ایک حادثے میں. اور اس کے بعد جو ہے اس کا 14 سال کا بیٹا اکبر بادشاہ ہوا. اکبر نے اپنی فتوحات کو پورے ملک میں وسیع کیا، مالوا کو فتح کیا، گجرات کو فتح کیا، اور نیچے جو بہمنی سلطنت کی باقیات تھیں، اس میں احمد نگر کی حکومت، اور جو ہے بیجاپور کی حکومت، گولکنڈا کی حکومت، یہ سارے علاقے کو اکبر کے دور میں جو ہے تقریباً یہ سارا علاقہ، گولکنڈا تو اس کے بعد میں فتح ہوا، اور بلکہ یہ جو ہے پورا ہندوستان تقریباً کیرلا اور تمل ناڈو کے کچھ علاقوں کو چھوڑ دیں اگر، تو مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا. اور مغلوں نے بہت پائیدار اور مستحکم حکومت قائم کی تقریباً 150 سال تک، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ، یعنی 1707 عیسوی تک. اس میں جو ہے 4 بڑے بادشاہ ہوئے، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب. اورنگزیب کی جب وفات ہوئی 1707 میں تو مغلوں پر زوال ہوا، اور جب مغلوں پر زوال آیا، یعنی مرکزی حکومت جب زوال پذیر ہوئی، تو ہندوستان میں جو ہے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئیں. اس میں جو ہے ہندوؤں کی ریاستیں بھی تھیں، مسلمانوں کی بھی تھیں، اور سکھوں کی ریاست بھی تھی. اور باہر سے جو آنے والی قوت تھی انگریز، ان کو بھی یہاں پہ قوت حاصل ہوئی. تو جب مغل سلطنت کمزور ہوئی دلی کی، تو پنجاب اور پاکستان کے پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم ہوئی، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی. اور جو ہے مہاراشٹر سے لے کر نارتھ انڈیا تک بہت بڑے علاقے پہ مرہٹوں کی حکومت قائم ہوئی. مسلمانوں کی حکومت جو تھی یو پی بہار میں شجاع الدولہ کی تھی، اور بنگال اور بنگلہ دیش کے بنگال میں جو ہے علی وردی خان کی اور بعد میں سراج الدولہ کی حکومت تھی. تھوڑا نیچے چلے جائیں تو موجودہ جو تلنگانہ ہے اور مہاراشٹر کے کچھ علاقے، اس میں جو ہے نظام حیدرآباد کی حکومت تھی. اور جو موجودہ کرناٹک ہے اور کچھ علاقے کیرلا کے، اس میں جو ہے
سلطان ٹیپو کی حکومت تھی، حیدر علی سلطان ٹیپو کی. اور ان سب کے ساتھ جو ہے انگریزوں نے یہاں قوت حاصل کرنا شروع کی. چنانچہ بمبئی ان کا ایک مرکز رہا، مدراس ایک مرکز رہا، اور کلکتہ بھی. یہ بمبئی، مدراس، کلکتہ سب انہی کی بسائے ہوئے شہر ہیں. اور پھر کلکتہ میں جو ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جس کے بہانے وہ بھارت میں آئے تھے، انہوں نے جو ہے کلکتہ میں آپ جانتے ہیں کہ قوت حاصل کرنی شروع کی. اور ان کی قوت کو دیکھ کر سراج الدولہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے جائیں گے. چنانچہ سراج الدولہ میں اور انگریزوں میں پلاسی کی جنگ ہوئی 1756 عیسوی میں شاید. اس جنگ میں مسلمانوں کی غداری کے نتیجے میں جو ہے سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گیا، اور انگریزوں نے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. انگریزوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو جو ہے نارتھ انڈیا کی 3 مسلم حکومتوں نے روکنا چاہا. ایک دلی کی جو مرکزی حکومت تھی، شاہ عالم. دوسرے جو یو پی اور بہار کی حکومت تھی، شجاع الدولہ. اور جو ویسٹرن یو پی میں نجیب الدولہ. ان لوگوں نے جو ہے کوشش کی کہ انگریزوں کے سیلاب کو روکیں. بکسر کے مقام پر جنگ ہوئی اور اس میں وہ شکست کھا گئے مسلمان، اور انگریزوں کی جو فتوحات تھیں وہ یو پی تک وسیع ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے شاہ عالم بھی انگریزوں کا گویا کہ پینشن خوار ہو گیا. ادھر جو ہے مرہٹوں کی قوت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور مسلمان جو ہیں بہت سمٹتے جا رہے تھے. بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اس کے بعد جو کروٹ لی بھارت میں، تو وہ باہر سے آنے والی جو قوت تھی، انگریز اپنی سازشوں سے اور جو ہے اپنی رشوتوں سے انہوں نے ملک میں ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ بہت جلد یہاں کی جو مقامی قوتیں تھیں وہ ان کے آگے انہوں نے ہتھیار رکھ دیے. جو سب سے بڑی قوت تھی ان کے آگے وہ سلطان ٹیپو کی تھی. سلطان ٹیپو شہید ہو گیا، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں یا مرہٹوں کی حکومتیں تھیں، انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا. اور اس طرح سے 1857 میں باقاعدہ 1856 میں انگریزوں نے جو ہے باقاعدہ اپنی مرکزی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا اور بادشاہ کو موصول کر دیا. جو آخری مسلمان بادشاہ تھا، بہادر شاہ ظفر. بادشاہ کی موصولی کے وقت مسلمانوں کو سمجھ میں آیا، جو عافیت کوش مسلمان تھے اور جن کی فطرت جو ہے شتر مرغ کی طرح تھی کہ خطرات کو دیکھ کے اپنی مونڈی جو ہے وہ ریتے میں چھپا لیں اور سمجھے کہ خطرہ ٹل گیا. حالانکہ جو عقل مند لوگ تھے، ہوشیار مسلمان تھے، حالات سے واقف مسلمان تھے، وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے پہلے سے کوششیں شروع کر دی تھیں. چنانچہ بھارت میں سید احمد شہید کی جو تحریک ہے وہ جو ہے اسی لیے برپا ہوئی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو گیا. لیکن جو عام مسلم تھے، مین اسٹریم مسلمانوں کی بھارت میں، اور جو بڑے بڑے علماء تھے اور جن کے جو ہے تعلقات تھے نوابوں سے اور بادشاہوں سے، ان کے مناصب پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنا آنکھیں بند کیے رہے. لیکن جب باقاعدہ یہاں پہ مسلمان بادشاہ کو معزول کر دیا گیا، تب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جو ہے ایک فتویٰ جاری کیا کہ بھارت دارالحرب ہے اور جہاد فرض ہے. 500 علماء کے اس پہ دستخط تھے. اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بغاوت کی اور جو ہے دلی پہ قبضہ کر لیا مسلمان افواج نے، اور بہادر شاہ ظفر کو دوبارہ اپنا بادشاہ بنا لیا. لیکن 6 مہینے کے اندر ہی اندر انگریزوں نے دوبارہ سے دلی پہ کنٹرول حاصل کیا، اور دوبارہ سے جو دلی پہ اقتدار قائم ہوا انگریزوں کا، اس میں بہت بڑا رول تھا جاٹوں کا. جاٹ بٹالین، انگریزوں کی جو جاٹ بٹالین تھی، اور سکھ بٹالین. سکھوں اور جاٹوں کی افواج نے جو ہے انگریزوں کو فتح دلائی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہ پہلی جنگ آزادی ہے 1857 میں جو لڑی گئی، جس میں مسلمان شکست کھا گئے. اس میں ہندو بھی شریک تھے، لیکن اس میں جو زیادہ رول تھا وہ مسلمانوں کا ہی تھا، اور جو زیادہ بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہندوؤں کے مقابلے میں، وہ مسلمانوں کا ہی نقصان تھا. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، یہ الگ ٹاپک ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 35,000 علماء کرام کا قتل ہوا انگریزوں نے. اور مراد آباد سے لے کر دلی تک، اور سہارنپور سے لے کے دلی تک، میرٹھ سے دلی تک جو ہائی وے تھے،
شاید ہی کوئی درخت اس پہ ایسا بچا ہو جس پہ مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی بعد میں. تو اس طرح انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی. انگریز اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں سے جو ہے جہاد و قتال کا جو جذبہ ہے وہ چھین لیا جائے اور مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے، پریشر میں رکھا جائے، انڈر پریشر. ان کی کوشش یہ تھی. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے. انہوں نے علماء اکرام کو بھی خریدا، انہوں نے جو ہے جعلی پیغمبروں کو بھی کھڑا کیا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. غلام احمد قادیانی انہی کا شاہکار ہے. بہت سارے علماء انہوں نے پیدا کیے جو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان سب نے باقاعدہ کتابیں لکھیں کہ جہاد جو ہے انگریزوں کے خلاف جائز نہیں ہے، انگریز جو ہے ہمارے جائز حکمراں ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے. یہ سب کچھ ہوا. تو ہندوستان میں چاپلوس مسلمانوں کا بھی ایک گروپ بن کے سامنے آ گیا جو انگریزوں سے جنگ لڑنے کو خودکشی سمجھتے تھے اور اس سے ہاتھ ملا کے برات حاصل کرنا زیادہ عقل مندی سمجھتے تھے. اور جو حریت پسند لوگ تھے وہ ایک طرح سے دب گئے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں نے جو ہے ایک کہنا چاہیے اوور دی گراؤنڈ ایک تحریک برپا کی جس میں قتال نہیں تھا، جس میں جنگ نہیں تھی، لیکن جس میں جہاد تھا، سنگھرش تھا، جد و جہد تھی، کشمکش تھی. وہ خلافت مومنٹ. اور اسی خلافت مومنٹ میں جو ہے کانگریس نے سپورٹ کا اعلان کیا، گاندھی نے. اسی خلافت مومنٹ کے بینر اور اسٹیج سے گاندھی جی ہندوستان میں متعارف ہوئے اور ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ خلافت ختم ہوئی تو خلافت مومنٹ بھی ختم ہو گیا، اور خلافت مومنٹ ختم ہوا تو وہ پوری قیادت جو ہے گاندھی جی کے ہاتھ میں آ گئی، کانگریس مسلمانوں کی. اور مسلمانوں پہ مایوسی کا دور آ گیا، اور مسلمان ہی سمجھنے لگے کہ ہم جو ہے کانگریس کے اندر ہی اگر شامل رہیں اور ان کے ساتھ ساتھ مل کر کوشش کریں گے تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. لیکن کچھ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس ہمیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، کیونکہ کانگریس کی قیادت یہ نہیں بتاتی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو کہ اگر بھارت آزاد ہوگا تو آزادی کے بعد مسلمانوں کو کیا ملے گا. کانگریس کی قیادت اس بات پر زور دیتی تھی کہ سب مل کے کوشش کرو اور انگریزوں کو نکال دو، انگریز نکل جائیں گے تو پھر ہم خود اپنی حکومت بنائیں گے. لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ مسلمانوں کے حصے میں کیا آئے گا، ان کے کیا حقوق ہوں گے، ان کے کیا اختیارات ہوں گے، بھارت میں وہ کیسے رہیں گے. اس بات پر جو ہے مسلم لیگ اور جناح جو ہے وہ کانگریس سے اکھڑ گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح جو ہے شروع میں مسلم لیگ میں نہیں تھا، وہ کانگریس میں تھا. بلکہ کانگریس نے جب اپنی اسٹوڈنٹس ونگ قائم کی، NSUI نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا، تو نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی پہلی جو کانفرنس ہوئی اس کی صدارت محمد علی جناح نے کی. پکا کانگریسی تھا، اور کانگریسی قیادت کے قریب رہ کر ہی اس کو اندازہ یہ ہوا کہ کانگریسی قیادت مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی شاید، اس لیے وہ مسلم لیگ میں آ گیا. اور پھر مسلم لیگ میں آنے کے بعد انہوں نے جو ہے پریشر پالیٹکس کا سہارا لیا، اور یہ کہ یا تو یہ طے کرو کہ ہمیں کیا ملے گا ورنہ ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے. چنانچہ آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ جب 1946 اور 47 میں مولانا ابوالکلام آزاد پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، تو انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کی جو قرارداد تھی اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے کانگریس کے اجلاس میں پیش کیا کہ اس کو ہم مان لیں تاکہ ملک تقسیم نہیں ہو، دو الگ الگ ملک نہیں بنے. تو کہا جاتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کی موڈیفائی تجاویز کو جو ہے گاندھی نے بھی حمایت دی، لیکن نہرو اور پٹیل نے حمایت نہیں دی، اور وہ اڑ گئے کہ ہم یہ تجاویز نہیں مانیں گے. چنانچہ وہ کانگریس کے اجلاس میں تجاویز جو ہے ریجیکٹ ہو گئیں، تو گویا کہ پاکستان کا بننا طے ہو گیا اس کے بعد، اور پاکستان بنا، دو الگ الگ ملک بنے. کانگریس کی تھیوری یہ تھی کہ ہندوستان ایک ملک ہے، ایک قوم، ون نیشن تھیوری جسے کہا جاتا. اور مسلم لیگ کی تھیوری یہ تھی کہ ہندوستان میں کم سے کم دو قومیں ہیں، مسلمان الگ قوم ہے، باقی سب ایک قوم رہتے ہیں تو رہیں. تو چنانچہ جو ہے ملک تقسیم ہو گیا اور مسلمانوں کا جو ایک الگ ملک وجود میں آ گیا. لیکن جو کانگریس میں مسلمان تھے
انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا، محمد علی جناح کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہندوستان میں رہنا طے کیا۔ یہ جو آج پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے پاکستان بنا لیا تو یہاں کیوں رہ رہے ہیں، اگر اس ٹائم سارے مسلمان طے کر لیتے کہ ہمیں الگ ملک چاہیے تو یہ موجودہ جو پاکستان تھا وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے جو کانگریس کے ساتھ تھی، اس نے یہ طے کیا کہ ہم محمد علی جناح سے متفق نہیں ہیں، ہم بھارت میں رہیں گے، کانگریس کے ساتھ رہیں گے، اور ملک جو ہے ہندوستان وہ آزاد ہونے کے بعد ایک سیکولر اسٹیٹ بنے گا، یہاں پہ ہمارے حقوق اور اختیارات ہوں گے، ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہم پر زبردستی نہیں ہوگی، ہماری مساجد اور مدارس کا تحفظ ہوگا، ہم یہیں رہیں گے، ہم پاکستان نہیں جائیں۔ چنانچہ جو ہے دو ملک بنے، اور پاکستان جو بنا وہ اس بنیاد پر بنا کہ جن اسٹیٹس میں مسلمانوں کی میجورٹی ہوگی وہ پاکستان بنے گے، اور جن اسٹیٹس میں ہندوؤں کی میجورٹی ہوگی وہ ہندوستان بنے گے۔ تو بہرحال پاکستان بنا۔ انگریزوں کے جو 100 سال ہیں، 90 سال تو باقاعدہ ہیں، 1857 سے 1947، ان 90 سالوں میں انگریزوں نے جو حکومت قائم کی تو وہ تو باہر کی قوم تھی، اور ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں تھیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بیلنس رہے دونوں کے درمیان، اگر ہندوؤں کو کچھ دیں تو مسلمانوں کو بھی کچھ دیں، مسلمانوں کو کچھ خوش کریں تو ہندوؤں کو بھی خوش کریں، یعنی برابر، دونوں کے معاملے میں برابر کا انداز تھا ان کا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں بہت بہت عام اور مشہور بات ہے کہ جب مدن موہن مالویہ نے بنارس ہندو یونیورسٹی قائم کی تو انگریزوں نے سر سید کو آگے بڑھا کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کرائی تاکہ جو ہے دونوں قومیں خوش رہیں۔ تو انگریزوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ تقریباً برابر کا معاملہ تھا، برابر کا وزن تھا، اور ہندوستان کی جو مسلح افواج تھیں اور ہندوستان میں جو پولیس تھی انگریزوں کی، اس میں تقریباً 35% مسلمانوں کی نمائندگی تھی، 35%۔ لیکن جب انگریز یہاں سے چلے گئے اور ملک آزاد ہو گیا تو جو ہندوستان ہے، ابھی ہم پاکستان کی یا بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہے، اب ہم اس ہندوستان کی بات کر رہے ہیں جو ابھی ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، اس میں سب سے پہلی بات جو آپ سے مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں پاکستان کی بننے سے پہلے سے ہی فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے، اور یہ فسادات کا سلسلہ چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ 70 سالوں میں بے شمار ہندو مسلم رائٹ ہوئے، اور اس کو ہندو مسلم رائٹ کہنا بھی اچھا صحیح نہیں ہے، بلکہ مسلم کش رائٹ ہوئے، مسلم کش فسادات ہوئے۔ پورے پلانڈ وے میں مسلمانوں کی نسل کشی کی کوششیں ہوئیں، اور ان میں بعض کوششیں بہت بڑے پیمانے پر ہوئیں۔ مثال کے طور پہ 1981 میں آسام میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بنگالی مسلمانوں کا، جس کو ہندوستان کی اس وقت کی کانگریس حکومت نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ہندو مسلم رائٹ نہیں ہے، یہ بنگالی آسامی رائٹ ہے، حالانکہ اس میں 99% بنگالی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ اگر آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، 1981 میں ایک دن کے اندر 28,000 مسلمانوں کا قتل ہوا، ایک دن کے اندر۔ ابھی تو اس وقت جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے گجرات ہے، اس کو ہم بھول گئے، جو نئی نسل ہے وہ تو جانتے ہی نہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ بھی بھول چکے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو ہے مسلم کچھ فسادات شروع کیے گئے، اور وہ ان کا سلسلہ ابھی تک چل رہا۔ دوسری بات جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے تشخص کو، آئیڈینٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی حکومتی سرپرستی میں اس بات کی کوششیں شروع ہوئیں کہ مسلمان ایک الگ، ان کی شناخت نہیں رہے، یہاں کا جو مین اسٹریم ہے بھارت کا، مسلمان اس میں بہہ جائیں، اگر ان کا مذہب رہتا بھی ہے تو وہ پرسنل جو ان کی چیزیں ہیں اس میں رہے، بس گھر کے اندر۔ چنانچہ اس کے لیے جو ہماری ہندوستانی حکومت کی سرپرستی میں جو کوششیں ہوئیں، اس میں ایک کوشش یہ تھی کہ انہوں نے اردو کو قتل کر دیا، اردو کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے پیچھے پروپیگنڈا یہ کرایا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے اور اردو جو ہے پاکستان کی زبان، ہندوستان میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ تو اور آپ جانتے ہیں کہ زبانوں کا کیا رول ہوتا ہے،
بھارت کے مسلمانوں کی جو زبان تھی وہ عربی نہیں تھی اور فارسی بھی نہیں تھی، اردو تھی۔ اردو میں ہی ان کا پورا مذہبی لٹریچر تھا۔ چنانچہ اس بات کا اندیشہ ہو گیا، اور وہ اندیشہ ایک حد تک بالکل صحیح ثابت بھی ہو گیا، کہ آنے والی جو نسلیں تھیں اردو سے بے بہرہ ہوئیں تو دین سے بھی دور ہوتی جا رہی، دین سے بھی کٹتی جا رہی۔ تو اردو کا جو گلا گھوٹا گیا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا۔ پرسنل لا، جس کے نتیجے میں ہمارا تشخص باقی رہتا ہے، آئیڈینٹی باقی رہتی، اس پرسنل لا کو ختم کر کے کامن سول کوڈ لانے کی کوششیں اول روز سے شروع ہو گئیں، پہلے ہی دن سے۔ چنانچہ کانگریس کی حکومت میں کئی بار پرسنل لا کو ختم کرنے اور پرسنل لا کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہوں، کئی بار، لیکن مسلمانوں کی کوششیں کبھی اس کے خلاف کامیاب ہو گئیں اور کبھی ناکام۔ اور اس ٹائم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کامن سول کوڈ لانے کی تیاری ہے، جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ 3 طلاق کا بل جو ہے پاس ہو چکا ہے، اور باقاعدہ 3 طلاق کو جو ہے اللیگل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو یہ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور عثمانیہ یونیورسٹی، یہ 2 بڑی یونیورسٹیاں تھیں انگریزوں کے زمانے سے قائم، ان دونوں کے اقلیتی کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو کانگریس کی حکومت نے، اور اب جو ہے بی جے پی کی حکومت کوشش کر رہی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار ختم ہو گیا، بعد میں بہت بڑی تحریک مسلمانوں نے چلائی تو تھوڑا بہت مل گیا، اور جو عثمانیہ یونیورسٹی تھی اس کا تو اقلیتی کردار ہی ختم نہیں ہوا، وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی پوری طرح سے۔ اس ٹائم عثمانیہ یونیورسٹی میں صرف 3% مسلمان طلبہ ہیں، 3%۔ تو مسلمانوں کے تعلیمی اداروں پر جو ہے شب خون مارے گئے، اور ان کو مسلمانوں سے چھیننے کی کوششیں ہوئیں ہندوستان کے اندر۔ مدارس پہ بھی ان کی نظریں جو ہیں ٹیڑھی رہیں، اور مدارس کو بھی پریشان کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ مسلمانوں کی اکنامی کو تباہ کرنے کی جو کوششیں ہوئیں بھارت کے اندر، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے زمینیں نکل گئیں۔ زمینداری اور جاگیرداری جو تھی یہ مسلمانوں کے سب سے بڑا اکنامی کی بنیاد تھی، مسلمانوں کے ہاتھ سے زمینیں نکل گئیں، مسلمان سڑکوں پر آ گئے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کاروبار نہیں تھا، ٹریڈ نہیں تھا، مارکیٹ نہیں تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ مارکیٹ پر پوری طرح بنیوں کا قبضہ تھا، اور مسلمان مارکیٹ میں بنیوں کی طرح کام کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ وہی سمجھتے تھے یہ جو ہے دکان کھول کے بیٹھنا یہ بنیوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ تو زمینداری مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی۔ پھر جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو ہندوستان، میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان کی ملٹری آرمی میں اور پیراملٹری فورسز میں اور پولیس میں 35% مسلمان تھے، لیکن آزاد ہوتے ہی مسلمانوں کو وہاں سے بوریا بستر باندھنا شروع کیا مسلمانوں کا۔ چنانچہ اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ ملٹری ہو یا جو ہے کہنا چاہیے پیراملٹری ہو یا پولیس ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کہاں ملتے ہیں۔ جو مسلم میجورٹی کے تھانے ہیں، مسلم میجورٹی کے، اس میں بھی آپ جائیں گے تو 1 یا 2 کانسٹیبل مسلمان ملیں گے۔ جس جگہ میں رہتا ہوں یہ بھی مسلم میجورٹی کا تھانہ ہے، اور یہاں پہ تھانے کے اندر تقریباً 80-90 کا اسٹاف ہوتا، 80-90 کے اسٹاف میں 2-3 مسلمان ہوتے ہیں صرف۔ تو جو سروسیں تھیں، گورنمنٹ سروس، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ تو مسلمانوں کی اکنامی کی یہ بنیاد تھی، زمینیں اور سروسیں سرکاری، دونوں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ کاروبار پہلے سے ہی نہیں تھا، بلکہ اب گزشتہ 20 سالوں میں مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں تھوڑا بہت کاروبار مسلمانوں کے پاس آیا ہے، تھوڑا بہت۔ پھر ایک بات آپ سے اور میں کہنا چاہتا ہوں، آزادی کے فوراً بعد ہندوستان کی حکومت کی نگاہیں جو ہیں ان مسلمانوں پر بہت ٹیڑھی پڑنے لگیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو سہارا دینے والے لوگ تھے، وہ جماعتیں، وہ افراد۔ چنانچہ مسلم دینی جماعتوں کو پر جو ہے مسلسل پریشان کرنے اور ایکشن کرنے کی کوششیں کی۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کوششیں ہیں وہ جماعت اسلامی کے خلاف ہوئیں، اس کے بعد جو
دینی جماعت بین ہوئی، وہ جو ہے SIM تھی، سیمی. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کا حلقہ بین ہوا، اور ابھی بھی جو ٹیڑھی نظریں ہیں وہ آپ جانتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عدلیہ نے، جوڈیشری نے جس جانبداری کا مظاہرہ کیا، آج سے نہیں، پہلے دن سے مسلسل، اور اس جانبداری میں برابر اضافہ ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ نہیں، سیشن کورٹ نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ تک، وہاں کہیں ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ واقعی وہاں کوئی انصاف ہو رہا. انصاف ہو تو اس کو دکھنا چاہیے. اگر انصاف دکھ نہیں رہا لوگوں کو تو کیسا انصاف؟ چنانچہ ابھی 1 سال کے اندر جو عدلیہ نے فیصلے کیے ہیں تو تماشا بن گیا ہے عدلیہ کا پوری دنیا کے اندر، ہندوستانی عدلیہ کا. جب بھی مسلمانوں کے کسی معاملے میں جو لوگ پہنچے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ نے اس کو ٹہلانے کی کوشش کی، اس پہ اسٹے دینے سے انکار کر دیا، ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی. اتنا ٹائم پاس کرو، اتنا ٹائم پاس کرو کہ مسلمان مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اور اس پہ الزام بھی نہیں آئے. اسی طرح سے سب سے مشہور ترین کیس بابری مسجد میں جس طرح سے ڈنڈی ماری گئی اور جس طرح سے مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد چھینی گئی. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور ایک چیز نہیں، بہت ساری ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں گی. عدالت نے جو ہے 3 طلاقوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا. تو عدلیہ نے جو ہے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا مسلمانوں کے خلاف. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مساجد چھیننے کی جو کوشش کی گئی، وشو ہندو پریشد نے جو موومنٹ چلایا تھا بابری مسجد والے معاملے میں، اس وقت آپ سب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے 3000 مسجدوں کی فہرست دی ہے، 3000، کہ یہ وہ مسجدیں ہیں جن کو مسلمانوں نے مندر توڑ کر بنایا اور ہم ان کو واپس لیں گے. 3000 مسجدیں. یہ تو وہ مسجدیں ہیں جس کو وہ علی اعلان واپس لینا چاہتے ہیں، اور کم سے کم 6-7 ہزار مسجدیں ایسی ہیں جو ہندوستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہیں پہلے دن سے، آثار قدیمہ کے محکمے کے تحت، جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں آپ اندر جا کے جو ہے کوئی دینی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وہاں اذان دے دی، آپ نے وہاں نماز پڑھی، تو جو پہرے دار ہیں وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، پکڑ کے لے جائیں گے. ہزاروں مسجدیں پنجاب میں، ہریانہ میں، دلی میں، اور پورے ملک کے اندر. تو مساجد کو جو ہے، مساجد پر ان کی نظریں پہلے دن سے ٹیڑھی پڑیں اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. اور ابھی جو صورتحال ہے بالکل تازہ، یہ جو کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن میں شراب کی دکانیں بھی کھل رہی ہیں، مارکیٹ بھی کھل رہا ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہو رہا ہے، ٹرینیں بھی چل رہی ہیں، بسیں بھی چلائی جا رہی ہیں، اور مندروں میں جو ہے پوجا پاٹ بھی ہو رہے ہیں بہت سارے مندروں کے اندر. جو ان کے ہندوؤں کے سادھو سنتوں کی ارتھیاں نکل رہی ہیں، اس میں بھی لاکھوں کا مجمع جا رہا ہے. ممبران پارلیمنٹ اور وزیر بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن مسجد نہیں کھل رہی تو مسجد نہیں کھل رہی، تالے پڑے ہوئے ہیں تو مسجد میں، اور اس کو کھولنے کے لیے جو ہے کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے. لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی دوران آپ جانتے ہیں رمضان بھی آ گیا، رمضان کے جمعہ بھی گزر گئے، اب آخری جمعہ آنے والا ہے پرسوں کو، کل کو، وہ آخری جمعہ بھی ایسے گزر جائے گا، پھر عید آنے والی ہے. تو وہ جو ہے اس کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کو انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے مسجدوں میں تالہ بندی کا. اور ہماری جو نااہل قیادت ہے، ہماری جو دینی اور نااہل قیادت ہے، وہ حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے، حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں لوگ. حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا قاعدے میں، فورس کے ساتھ، کہ جب آپ مارکیٹ کھول رہے ہیں، جب آپ شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں، تو مسجد کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ ہم احتیاط کے ساتھ نماز پڑھیں گے، لیکن ہماری مسجد کھلنی چاہیے، ہمارے مدارس کھلنے چاہیے. تو بہرحال مسجدوں پہ ان کی بڑی ٹیڑھی نظر ہے. آخری بات جو آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ بھارت میں حکومت کی سرپرستی میں پہلے بھی، لیکن وہ تھوڑا ڈھکا چھپا تھا. اس ٹائم بالکل کھل کر حکومت کی سطح سے اور حکومت کے جتنے ادارے ہیں، یعنی پولیس، ایڈمنسٹریشن اور عدلیہ اور ہندوستان کی میڈیا، سب کا جو یہ رول ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی میں مدد کر رہا. بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے، حکومت خاموش تماشا دیکھ رہی ہے، بلکہ مدد کر رہی ہے ان کی جو موب لنچنگ کرتے ہیں. اگر کہیں گرفتاری ہو جاتی ہے تو ود ان
ود ان ویک ان کی ضمانتیں ہو جاتی، جو لوگوں کے قتل کے جرم میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حکومت، پولیٹیشینز اور جو ہے ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور عدلیہ اور میڈیا سب جو ہے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی میں۔ اور ابھی جو کورونا وائرس کا مسئلہ پھیلا تو اس کا الزام بھی انہوں نے مسلمانوں کے سر لگایا۔ کورونا وائرس پھیلا تو تبلیغ جماعت نے پھیلایا، اور تبلیغ جماعت کا نام لیا تو سارے مسلمان زد میں آ گئے، کیونکہ تبلیغ جماعت کے لوگوں کی پہچان جو ہے وہ ایک عام مسلمان کی سی ہے کہ ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، بس وہ تبلیغ جماعت کا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے نفرت، پورے ملک میں مسلمانوں سے نفرت کا بازار گرم ہے۔ مسلمان سبزی بیچنے والا، مسلمان پھل بیچنے والا ہندو کالونیوں میں، محلوں میں جا نہیں سکتا۔ وہ باقاعدہ کھل کر اپیلیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ یہ تو کورونا وائرس کا ڈر ہے جو ان کو ابھی اپنے محلے میں بند کیے ہوئے، آگے کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو پوری نسل کشی کی تیاری حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں کی بھارت کے اندر ہو رہی ہے، یہ بات ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کے دوران، اسی میں ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ مسلم نوجوانوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، معمولی باتوں میں۔ جو مسلمانوں پر حملے کے مجرم ہیں، جو مسلمانوں کے قتل کے مجرم ہیں، جو مسلمانوں پہ بم پھینکنے کے مجرم ہیں، وہ ان سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جو فسادات کرا رہے ہیں وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہے، اور جو یعنی کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں جو پرامن اور جمہوری موومنٹ چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، ان کو اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے 124 پہ، یعنی ملک دیش دروہ کے الزام۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس اس ٹائم جو ایک بڑا سنکٹ آیا ہوا ہے، وہ اس کو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے تشخص میں ہمارے مدارس کا بھی بڑا رول تھا، اور اس سال جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اور یہ چند مہینے کا لاک ڈاؤن جو ہے کتنے سالوں تک ہماری اکنامی کو متاثر کیے رہے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سال کا جہاں تک معاملہ ہے، مجھے یہ اندیشہ ہے، اور یہ اندیشہ میرا حق بجانب ہے، کہ ہمارے مدارس کو چندہ نہیں ملے گا، اور مدارس بند ہونے کے کگار پہ آ جائیں گے سب، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ غریب لوگوں کی مدد میں صرف ہو رہا ہے، اور سارا جو ہے چندے کے ذریعے سے جو ہے یہ سارے مدارس چلتے ہیں، جو ہمارے مدارس، یہ صورتحال ہے۔ سارے مدارس خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے، ایک سال کا تو نقصان تقریباً طے ہے، آگے کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک آخر میں جو ایک بہت بڑی فتنہ انگیز بات کہی ہے RSS کے اس لیڈر نے، جس کو مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا گیا، اندریش کمار، اندریش نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو پرائم منسٹر فنڈ میں دیجیے۔ حالانکہ ایک عام مسلمان بھی یہ نہیں جانتا ہوگا کہ زکوٰۃ کیا ہے، لیکن مجھے 100% یقین اور شرح صدر ہے کہ RSS کی قیادت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کن پہ فرض ہوتی، زکوٰۃ کن کو دی جاتی۔ ایک صرف فتنہ کا دروازہ انہوں نے کھولا ہے، فتنے کا، کہ وہ اگر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہ کرنے کے مجرم بنیں گے، اور ایک بڑی تعداد میں ایسے چاپلوس مسلمان ہوں گے جو خوش کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ بھی PM فنڈ میں دیں گے، حالانکہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول نے صاف فرمایا کہ یہ مالدار مسلمانوں سے لی جائے گی اور غریب مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی۔ اور میں بہت صاف طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے بھی جو میری بات سن رہے ہوں، اگر کسی نے پرائم منسٹر فنڈ میں زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، بلکہ اس کو زکوٰۃ دینے میں وہ ایک ڈبل مجرم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کا پیسہ نہ معلوم کن کن جگہوں پہ خرچ کریں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے ہم حساب نہیں دیں گے اس کا، بلکہ آج کل جو خود ہم نہیں، خود انہی کے ہم مذہب ہم قوم لوگ جو کارٹون بنا رہے ہیں، ان کے خاکے بنا رہے ہیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو سانپ بن کر بیٹھ گیا ہے دولت کے اوپر، نہیں بتائیں گے نہ خرچ کریں گے۔ تو یہ ہے کچھ باتیں جو میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی۔